دوسرا یوحنا کی کتاب۔ کیا آپ دوسرا یوحنا کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ دوسرا یوحنا کی کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف یوحنا رسول کا دوسرا خط اپنے مصنف کا براہ راست ذکر نہیں کرتا۔ ابتدائی کلیسیا کی روایت کے مطابق اس خط کا مصنف یوحنا رسول تھا۔ گزشتہ کئی برسوں سے مختلف طرح کی کئی آسرائیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کا یوحنا نامی ایک اور شاگرد اس خط کا مصنف ہو، تاہم تمام شواہد اسی یوحنا کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو خداوند یسوع کا پیارا شاگرد تھا، جس نے یوحنا کی انجیل بھی قلم بند کی تھی۔ سن تحریر: یوحنا رسول کا دوسرا خط بھی غالباً اسی دور یعنی 85 سے 95 بعد از مسیح میں لکھا گیا ہوگا جب یوحنا کا پہلا اور تیسرا خط قلم بند کیا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد: یوحنا کا دوسرا خط ایک فوری اور لازمی استدعا ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ اس کے قارئین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور کلام مقدس کی پیروی میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کے حکم کی تعمیل کے ذریعے خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح میں اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یوحنا کا دوسرا خط ان دھوکہ بازوں پر نظر رکھنے کے حوالے سے بھی ایک سخت نصیحت ہے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مسیح حقیقت میں جسمانی طور پر زندہ نہیں ہوا تھا۔ کلیدی آیات: دوسرا یوحنا 6 آیت: اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں، یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے۔ دوسری کلیدی آیت: دوسرا یوحنا 8 سے 9 آیات: اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محبت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ مختصر خلاصہ: یوحنا کا دوسرا خط ایک برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں سے مخاطب ہے، کیونکہ کلیسیا میں یہ عورت یا تو بہت زیادہ عزت دار خیال کی جاتی تھی یا پھر اس خاص ضابطہ اخلاق کی حامل تھی جس کے بارے میں کلیسیا اور اس کی جماعت کو بتایا گیا ہے۔ جن دنوں میں مسیحیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس وقت اکثر اس خفیہ انداز سے دوسروں کو سلام و آداب پیش کیا جانا عام تھا۔ یوحنا کا دوسرا خط بنیادی طور پر ایک ضروری انتباہ کے بارے میں ہے جس کا تعلق اس دھوکہ بازوں سے ہے جو مسیحیت کے اصل عقیدے کے مطابق تعلیم نہیں دے رہے تھے اور جو اس بات کے قائل تھے کہ یسوع حقیقتاً جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر زندہ ہوا تھا۔ یوحنا رسول اس حوالے سے بڑا بے چین ہے اور چاہتا ہے کہ سچے مسیحیوں کو ان جھوٹے استادوں سے واقف ہونا چاہیے اور ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط: یوحنا رسول محبت کو ایک جذبے یا احساس کے طور پر نہیں بلکہ خدا کے احکام کی پیروی کے عمل کے طور پر بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع مختلف احکامات، خصوصاً سب سے پہلے اور بڑے حکم خدا سے محبت رکھو، استثنا 6 باب 5 آیت، اور اس کی مانند دوسرے حکم ایک دوسرے سے محبت رکھو، متی 22 باب 37 سے 40 آیات، احبار 19 باب 18 آیت کی اہمیت کو بار بار بیان کرتا ہے۔ عملی اطلاق: یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس چیز، بات یا عقیدے کو جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کلام مقدس کی کسوٹی پر پرکھیں۔ اس چیز پر خاطر خواہ زور دیا جانا چاہیے کیونکہ شیطان کے اہم ہتھیاروں میں سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ ہے۔ ہمارے لیے کسی بھی ایسے نئے عقیدے سے متاثر ہونا بالکل آسان ہے جو بظاہر تو کلام مقدس کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتا ہو، لیکن جب اس کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو کلام مقدس سے بالکل غیر متفق ہو۔ جو کچھ بھی آپ کے سامنے آیا یا وقوع پذیر ہوا ہے وہ اگر کلام مقدس کے ساتھ واضح مطابقت نہیں رکھتا تو وہ جھوٹ ہے اور ہمارے اس کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آمین اور آمین۔